اس طرح اس رحمۃ للعالمین کی شفقت کے واقعہ کو بھی جبر کا رنگ دیا جاتا ہے، جس کے حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ جب حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد حوازن کی رحم کی اپیل قبول فرماتے ہوئے ان کے قیدی اور اموال انہیں واپس کر دیے، تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، آپ کو طائف میں موجود سردار بن مالک عوف کا بھی خیال آیا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ مالک بن عوف کا تو بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہے۔ عرض کیا گیا وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی رحم کا ایک بار پھر مالک بن عوف کے حق میں مظاہرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خبر کرو کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے اہل و عیال اور مال اسے لوٹا دیے جائیں گے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ اسے 100 اونٹ بھی دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، کوئی غرض یا فائدہ مالک بن عوف سے آپ کو مطلوب نہیں ہے، اور کسی بھی قانون کے تحت مالک بن عوف کے تعلق میں آپ ایک ذرہ کی بھی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اپنے ازلی جذبہ رحم کے ساتھ اسے اسلام قبول کرنے کا پیغام بھجواتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور مال اور اونٹ عطا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ادھر مالک کے دل میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پہلے ہی گھر کر چکا تھا، چنانچہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ طائف سے چل کر جرانہ یا مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ، مالک اب مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل اور ان کے اموال اور مزید 100 اونٹ عطا فرمائے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے وقت انہوں نے اشعار بھی کہے، جن میں سے ایک شعر یہ تھا کہ ما ان رأیت ولا سمعت بے مثلہ فی الناس کلہم بے مثل محمد، کہ میں نے سب لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی اس سے پایا ہے، کہ نہ کبھی اس پائے کے شخص کے ساتھ کے متعلق سنا ہے۔